kara işte. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kafa ve selamun ala ibadihillezine istafa hususan ala seyyidir rusuli ve hatemil enbiya ve ala alihi ve ashabihil etqiya. Amma ba'du fa'auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں صرف اور صرف اللہ کے پاکیزہ کلام کی نسبت سے اور دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہیں. اللہ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو اور تکمیل قرآن کریم کرنے والوں سے اس محبت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے حاضرین و حاضرات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. سب سے پہلے تو نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے عزیز جنہوں نے اتنی خوبصورت محنت کی ہے کہ وہ حضرات جو اپنے دنیاوی مشاغل میں، معاملات میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے کہ بچے تو سیکھنے کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، ان کو والدین وقف کر لیتے ہیں. وہ صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، رات بھی وہ استاذ کے حوالے ہیں. لیکن دین سیکھنا، قرآن کریم سیکھنا، قرآن کو درست کرنا، اپنی نمازوں اور اعمال پر محنت کرنا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو حاصل کرنا، یہ تو ہر فرد اور ہر طبقے کی ذمہ داری. لیکن ہم میں سے ہر ساتھی اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے قرآن کریم کے پڑھنے کی، میری تجوید کی، میرے سورتوں کے پڑھنے کی کیا کیفیت ہے، ہم کتنے کمزور ہیں اس معاملے میں. اس لیے بڑی عمر کے حضرات پر یا مصروف احباب پر محنت کرنا یہ آسان نہیں، یہ مشکل کام ہے. لیکن ہم جس دین کے متبعین ہیں، اللہ کے جس پاک پیغمبر کے امتی ہیں، اس میں ہمیں ایک سبق، ایک درس دیا ہے کہ یہ دین اللہ پاک نے ہر عمر کے ہر فرد کے لیے زندہ رکھا. اس لیے جب اس امت کے پہلے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خوش نصیب صحابی ہے، وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جن کی 4 نسلیں اسلام کی حالت میں گزری. 4 نسلیں، والد مسلمان، بیٹا مسلمان، پوتا مسلمان، پڑپوتا مسلمان. اس لیے قرآن پاک کی آیت ان کے بارے میں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ اپنے والد کو لے کر اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت میں آئے کہ یہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے والد کی داڑھی میں ایک بال بھی سیاہ نہیں تھا، پوری داڑھی سفید تھی.
उस हालत में इस्लाम लाए। इस्लाम ले आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सहाबा के साथ जोड़ दिया मस्जिद नबवी शरीफ में जो इल्म सिखाने वाले हल्के के जिम्मेदार थे, मामूर थे, उनके साथ बिठा दिया। उस सफेद दाढ़ी के साथ उम्र के उस हिस्से में दीन को इब्तिदान सीखने के लिए, जैसे अभी हजरत ने फरमाया ना कि अलिफ बा, बिल्कुल शुरू से दीन सीखने के लिए उनको वहां पर बिठा दी। ये इस दीन का हुस्न है दोस्तों, याद रखें। ये हमारे इस मुबारक दीन की खूबसूरती है कि इसमें दीन सीखने में कोई शर्म नहीं। उम्र के जिस हिस्से में अल्लाह पाक इंसान को हिदायत दे दे, तौफीक दे दे, एहसास दे दे, मुझे अंदाजा हो जाए कि भाई मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं, मुझे अपने नमाजों की फिक्र करनी है। आप हैरान होंगे, लेकिन है इंतहाई अफसोस की बात कि हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जो बालिग होने के बाद भी 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, इस उम्र तक पहुंचने के बाद भी, ये मैं अपना एक तजुर्बा और मुशाहदा आप हजरात से अर्ज कर रहा हूं, ऐसे ऐसे नौजवानों को हमने देखा है, हम उनसे मिले हैं कि जिनकी उम्र 25 साल थी, उनको गुस्ल का तरीका नहीं आता था। मस्जिद आते जाते थे, मस्जिद आ रहे हैं, जा रहे हैं, नमाजों में खड़े हुए, लेकिन एक मसला पूछने के लिए एक साथी आए एक दिन, और जो मसला उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई इस तरह है, तो मैंने कहा भाई इस पे गुस्ल फर्ज है। कहा अच्छा इमाम साहब, ये बात तो मुझे नहीं पता थी। 25 साल का नौजवान मस्जिद भी आ रहा है, मस्जिद में दाखिल हो रहा है, उसको गुस्ल का तरीका नहीं पता। इस दीन के सीखने में तो शर्म नहीं। चाहे मेरी दाढ़ी सफेद हो गई, मेरी उम्र बड़ी हो गई, लेकिन अल्लाह मुझे जब तौफीक दे दे, मुझे शर्माना नहीं, हिम्मत करनी। तुफैल इब्न अमर अद्दूसी रजी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं और अरब का बड़ा मशहूर कबीला है, कबीला दौस। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आए और बड़ा दिलचस्प वाकया है इनका, मैं तफसील में नहीं जाता। इस्लाम ले आए, मुसलमान हो गए। तुफैल नाम है, तुफैल इब्न अमर। पूछा अब मैं क्या करूं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुफैल तुम अपनी कौम में चले जाओ, कबीले दौस में चले जाओ और उन पर जाकर मेहनत करो। आपने फरमाया उन पर जाकर मेहनत करो, अपनी कौम पर। गए, 1 साल गुजारा अपने कबीले दौस के अंदर। 1 साल बाद अल्लाह के पैगंबर की खिदमत में आए। आपने फरमाया तुफैल क्या हुआ? फरमाया मैंने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, कोई मेरी बात सुनने पे आमादा नहीं, क्या करूं? आपने फरमाया वापस जाए। फिर गए, फिर 1 साल गुजारा। 1 साल के बाद फिर तशरीफ लाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुफैल क्या हुआ? फरमाया मैंने इस साल भी पूरी कोशिश की, मेरी कौम का कोई फर्द बात मानने पे तैयार नहीं, आप उनके लिए बद्दुआ फरमा दें। आपने फरमाया नहीं, फिर जाओ। देखिए इस दीन में मायूसी तो है नहीं। अब असल बात,
تیسری دفعہ پھر گئے. اگلے سال جب اب آئے تو کتنے سال گزر گئے دوستو؟ 3 سال. تیسری دفعہ ہے، یہ تیسرا موقع ہے. اب جب آئے تو پھیلنا، تو اب اکیلے نہیں، 2 دفعہ مایوس ہو کر گئے. دو دفعہ مایوس ہو کر گئے. لیکن اب تیسری دفعہ جب تشریف لائے تو اب طفیل اکیلے نہیں تھے. اب کتنے ساتھی ساتھ آئے؟ 40. 40 ساتھیوں کو ساتھ لے کے آئے. 2 دفعہ آئے تو کوئی ساتھ نہیں، تیسری دفعہ آئے تو کتنے ساتھی ہیں؟ 40. اس سے بڑھ کر بات، ان 40 کے اندر کون شامل تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو اس امت تک حدیث پہنچانے کے وہ راوی ہیں جن سے سب سے زیادہ احادیث اللہ کے پاک پیغمبر کی مروی، سب سے زیادہ احادیث. تیسری دفعہ کی محنت سے جو صحابہ کی جماعت آئی نا، 40 افراد بن کر آئے، ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں. وہ بھی آئے، سن 7 ہجری میں آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال سن 11 ہجری میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بہت کم عرصہ ملا اللہ کے پاک پیغمبر کی صحبت کا، بہت کم ملا، 3.5 سال، صرف 3.5 سال. لیکن ان 3.5 سالوں میں کیا کہتے ہیں، میں جب آیا تو اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ جڑ گیا. پھر میں الگ نہیں ہوا، ایک لمحے کے لیے الگ نہیں ہوا. ہمارے جو مہاجرین بھائی تھے، فرمایا وہ مدینہ کے بازار میں مصروف ہوتے تھے، تجارت کرتے تھے. جو انصار تھے وہ اپنی فصلوں میں، باغات میں کام کرتے تھے. لیکن ابو ہریرہ صرف اس قدر کھانا تلاش کر لیتا جس سے پیٹ بھر جائے، زندگی چلتی رہے. باقی سارا وقت دین سیکھنے کے لیے اللہ کے پیغمبر کے دروازے پہ پڑے. اور اکثر ایسا ہوتا کہ بھوک کی اتنی شدت ہو جاتی، فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے مجھ پر غشی طاری ہو جاتی، میں بے ہوش ہو کے گر جاتا. لوگ کہتے تھے بھئی ابو ہریرہ پر مرگی کا دورہ پڑ گیا. مرگی کا دورہ، مرگی ایک مرض ہے نا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو اب جیسے ہر ماحول میں کچھ علاج، کچھ ٹوٹکے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں ایسے مریض کو چمڑا چپل سنگھاتے ہیں. تو عرب میں کیا تھا کہ اگر کسی کو مرگی ہو جائے، وہ گر جائے، تو کہتے رہے بھائی اس کی گردن پر پیر رکھ کے جائے تاکہ اس کا دورہ ختم ہو جائے. کہتے رہے میں گر گیا، لوگ کہتے تھے ابو ہریرہ پر مرگی آ گئی. حالانکہ ہوتا کیا تھا، وما بی الا الجوع، جبکہ ابو ہریرہ پر سوائے بھوک کے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن بھوک کی وجہ سے میں گرا ہوا، لوگ میری گردن پر پیر رکھ کے پھلانگ کے آگے گزرتے تھے. تو 3.5 سال، لیکن اتنا دین سیکھا، اس قدر دین سیکھا، اتنی روایتیں، اتنی حدیثیں محفوظ کی کہ سب سے زیادہ امت تک حدیث کے ذخیرے کو منتقل کیا. بڑی عمر میں اسلام لائے، لیکن دین سیکھا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس میں تو شرم ہے نہیں کہ میں یہ کہوں کہ بھئی اب تو میری داڑھی سفید ہے، میں تو بہت بڑا ہو گیا، بڑی عمر میں کیسے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دین سیکھوں گا. یہ تو ہو نہیں سکتا. کل ہم ایک تقریب میں تھے، ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا نجم اللہ عباسی صاحب دامت برکاتہم، بڑے بزرگ عالم ہیں، وہ فرمانے لگے کہ
یہ ہمارے ہاں مدارس میں وفاق کے امتحانات ہوتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں جو مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں، ابھی 1 مہینہ قبل ان کے امتحانات ہوئے، تو جو مدارس کا بورڈ ہے، جیسے اسکول کالج یونیورسٹیز کے بورڈ ہوتے ہیں، سندھ بورڈ ہے، مدارس کا بھی بورڈ ہے وفاق المدارس العربیہ، امتحانات ہوتے ہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ بورڈ کی طرف سے میری ڈیوٹی لگی کراچی کے ایک مدرسے میں، تو جب امتحانات شروع ہوئے اور طلبہ آ کے بیٹھنے لگے امتحانی ہال میں، تو میں نے کیا دیکھا کہ ان بچوں کے ساتھ، ان طلبہ کے ساتھ ایک بڑے ہی عمر کے بابا جی، وہ بھی امتحانی گتا پکڑ کے آ کے صف میں بیٹھ گئے۔ تو ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان کو اچانک جذبہ ہو گیا کہ بھئی مجھے پڑھنا ہے، اور پھر 1 آدھ مہینہ 15 دن 20 دن آئے اور پھر کسی ہمت ٹوٹ گئی، چلے گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس بابا جی نے پورے 6 پرچے دیے، کہا اگلے سال ہم پھر آئے، دیکھا بابا جی پھر طلبہ کے ساتھ آئے، کہا میں 10 سال اس ادارے کے اندر وفاق کی طرف سے نگران رہا، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ وہ بابا جی جو پہلے سال آئے تھے، انہوں نے 8 سال عالم دین کا کورس مکمل کیا۔ ہم ان سے پوچھتے تھے کہ بابا جی آپ کیسے؟ وہ کہتے تھے میں وقف ہو چکا ہوں اللہ پاک کے لیے۔ انسان ہمت کرتا ہے، انسان جب اللہ پاک کی طرف قدم بڑھاتا ہے، یہ 1 قدم چلتا ہے نا، حدیث پاک جو ہم سنتے ہیں، اللہ پاک فرماتے میں 2 قدم چل کے آتا ہوں، یہ چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ تو بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ انسان یہ ہمت کر لے، ارادہ کر لے کہ بھئی میرا قرآن آج تک ٹھیک نہیں ہوا، مجھے آخر کی 10 صورتیں وہ زبانی یاد نہیں، یا اگر یاد ہے تو کیسے یاد ہے، بس جو بچپن میں الٹا سیدھا پڑھا تھا اس طرح پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں میری نماز صحیح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ بھئی اب تو میں بیٹھوں گا ضرور ان کے ساتھ، اب تو میں امام صاحب سے کہوں گا میری فکر کریں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، مسجد اور مومن، ان دونوں کا تعلق صرف 5 وقت کی نماز کا نہیں۔ نقصان اس دن ہوا جب ہم نے مسجد کو صرف عبادت خانہ قرار دیا، جبکہ مسجد مسلمان کی صرف عبادت کی جگہ نہیں کہ جس میں 5 وقت ہی آئے گا۔ آپ مسجد نبوی شریف کو دیکھیں، حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، دیکھا مسجد میں 2 حلقے لگے ہوئے، ایک حلقے میں کیا ہو رہا ہے؟ تعلیم و تعلم، دین کا علم سیکھا سکھایا جا رہا ہے، علم کے حلقے مسجد میں لگیں گے۔ دوسرے حلقے کے پاس گئے، کیا ہو رہا ہے؟ وہاں ذکر ہو رہا ہے، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، ذکر کی مجلس بھی مسجد میں لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو دیکھا، فرمایا دونوں خیر پر ہیں، علم سیکھنے سکھانے والے بھی خیر پر ہیں، ذکر کرنے والے بھی خیر پر ہیں، لیکن خود کہاں تشریف فرما ہو گئے؟ علم کے حلقے میں جا کر بیٹھ گئے۔ فرمایا خیر پر دونوں ہیں، لیکن انما بعثت معلما، مجھے اللہ پاک نے اس امت کا معلم بنا کر بھیجا۔ تو مسجد تو مسلمان کے لیے ایسا ہے جیسے کہ ایک لیبارٹری ہوتی ہے۔ دوست آپ دیکھیں نا، ایک لیبارٹری ہوتی ہے نا، لیبارٹری میں ہم کیا کرتے ہیں بھئی اپنا خون دے کے آتے ہیں ٹیسٹ کرنے، اس میں ہر قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کے جسم کی ہر بیماری کی جانچ ہے۔ ڈاکٹر آپ سے کہتے ہیں جائیں آپ CBC کروائیں، آپ LFT کروائیں، آپ یہ ٹیسٹ کروائیں، یہ ٹیسٹ کروائیں، ہم اپنے خون کا بلڈ کا ایک سیمپل دے کے وہاں آ جاتے ہیں۔ وہ لیبارٹری ہر انسان کے خون کی جانچ کرتی ہے، ٹیسٹ کرتی ہے، اس کے امراض سامنے لے آتی ہے، خون کی کیفیت سامنے لے آتی ہے۔ یہ مسجد مومن کے لیے ایسی ہے دوست، یہاں سے ہماری ہر غلطی کی اصلاح ہونی چاہیے، یہاں سے مجھے میرے دین اور دنیا کے مسائل کا علم ملنا چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان
نماز مسجد میں پڑھتا ہے، بازار میں بیٹھ کے تجارت اپنی مرضی کی کرتا ہے، صحیح جا رہا ہوں غلط جا رہا ہوں، حلال ہے حرام ہے، مکروہ ہے مشتبہ ہے۔ یقین کریں آج ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہماری مارکیٹوں میں چھوٹے چھوٹے معاملات چلتے ہیں۔ ہماری مسجد کے ساتھ وہاں ایک مارکیٹ جڑی ہوئی ہے جس میں رکشے ہیں اور پارٹس ہیں، آئل ہے، ساری چیزیں اس کے۔ بعض دفعہ ساتھی آتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ سودی معاملات یہ کہیں بینکوں میں ہوتے ہوں گے، بڑے بڑے اداروں میں ہوتے ہوں گے۔ آج کل ہم چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر دکاندار سے اور گاہک آپس میں مل کر ایسی ایسی چیزیں اور صورتیں بناتے ہیں جو خالصتاً سود پر مبنی۔ میں نے اس کے لیے سامان خریدا، جا کے اس کے پیسے دے دیے، اس کو کہا یہ کرو میں تم سے اتنے میں لے لوں گا۔ جب صورت کی گہرائی تک انسان جاتا ہے پتہ چلتا ہے تو خالص سودی معاملہ۔ عرض کرنے کا مقصد میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں اتنا ہے، بات مختصر لمبی نہیں، کہ آپ مسجد سے اپنے دین اور دنیا کی ہر ضرورت کو حاصل کریں۔ آپ کا مسجد کے امام سے رشتہ صرف 5 نمازوں کا نہیں کہ یہ فجر سے عشاء تک ہوں گے۔ آپ نے اس مسجد کے محراب سے اپنا پورا دین سیکھنا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ ساتھی ہمارے تینوں کا ماشاءاللہ ختم ہوا، پر بچیاں ہیں ان کا ختم ہوا، یہ امام صاحب کی محنت ہے، یہ تو ان کی کوئی ذمہ داری تھوڑی تھی۔ امام تو اس کو کہا جاتا ہے جو 5 نمازیں وقت پہ پڑھا دے اور پھر وہ کہے جی بس میں تو اپنا کام پورا کر لیا، تو کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا۔ احساس والے امام کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، جو آپ کی بھی فکر کرے، آپ کے نوجوانوں کی فکر کرے، آپ کی بچیوں کی فکر کرے، آپ کے بزرگوں کی فکر کرے، آپ کی نسلوں کی فکر کرے، اس منبر اور محراب کا حق ادا کرے۔ اس لیے خوش نصیب ہے یہ ساتھی، آپ حضرات خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ پاک نے ایسی مسجد دی، ایسے علماء دیے، ایسے امام صاحب دیے۔ میری درخواست ہوگی کہ ماشاءاللہ یہ ماحول جو بنا ہے اس کو یہاں روکنا نہیں، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہر ساتھی فکر کرے کہ میں رمضان میں زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کو دینے والا ہوں۔ اس رمضان میں مجھے اپنے قرآن کریم کا کچھ حصہ درست کرنا ہے۔ اس رمضان میں میں نے آخری عشرے کا سنت اعتکاف کرنا ہے، مسجد میں بیٹھنا ہے۔ میں یہ عجیب بات ہے، اعتکاف میں وہی ساتھی بیٹھ رہے ہیں جو 40 سالوں سے بیٹھ رہے ہیں، وہی بزرگ حضرات بیٹھتے چلے آ رہے ہیں۔ ہماری باری کب آئے گی بھائی؟ صرف یہ کہہ کر جی سنت ہے، آئندہ سال بیٹھیں گے، جی آئندہ سال بیٹھیں گے، وہ سال آ ہی نہیں رہے۔ عزم کریں، نیت کریں کہ مسجد میں اعتکاف کریں گے، اور اعتکاف بھی اس نیت کے ساتھ کریں گے کہ میں سارا وقت یا وقت کا اکثر حصہ دین کو سیکھنے میں، قرآن کو درست کرنے میں، اعمال اور عقائد کی اصلاح کرنے میں، مسنون دعاؤں کو یاد کرنے کے اندر گزاروں۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اس محنت، اس کاوش، اس خوبصورت ماحول کو اللہ پاک قبول فرمائے، اور اللہ اس میں مزید برکات اور ترقیات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔